بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ذی الحجہ کے ایام کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جن ایام کی رب ذوالجلال قسم اٹھائے ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے تو ان ایام کی کیا فضیلت ہوگی، کیا منزلت ہوگی، کیا سعادت ہوگی۔ میرے بھائیو، علی الاطلاق یہ ایام جو ہیں، یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، دیگر تمام ایام کی نسبت افضل ہیں عند اللہ تعالی، اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ دیگر ایام کی نسبت افضل ہے عند اللہ تقدس و تعالی، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ان ایام کے جو اعمال ہیں وہ دیگر ایام کی نسبت عند اللہ تقدس و تعالی زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، مگر وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلا جان اور مال کے ساتھ لیکن واپس پلٹ کر نہ آیا، نہ ہی جان کے ساتھ نہ ہی مال کے ساتھ، یعنی اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پکاریں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ ایام شروع ہوتے تو بازاروں کی طرف نکل جاتے اور جہرن زور سے تکبیرات پکارتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر تکبیریں پکارنا شروع کر دیتے۔ ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام پر درود بھیجئے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اگر کسی کے لیے آسانی ہو تو وہ کثرت سے روزے رکھے، ان ایام میں روزے رکھے، اور بالخصوص یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے وہ کسی سے فوت نہ ہو جائے، کیونکہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ جل وعلا 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ان ایام میں نیکی کرنا افضل ہے، اسی طرح ان ایام میں گناہ کا ارتکاب بھی بڑا سنگین ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا ان حرمت والے مہینوں کے متعلق، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں کا ارتکاب کر کے تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی کی طرف سبقت کیجئے، نیکی کی طرف دوڑیے، وقت بہت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ایام عطا کیے ہیں۔ اسی طرح ان ایام میں قربانی کرنا بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد نہ ہی اپنے ناخن تراشے اور نہ ہی اپنے جسم کے کسی حصے کے بال تراشے جب تک کہ وہ اپنی قربانی ذبح نہیں کر لیتا۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ قربانی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو رب کی خوشنودی کے لیے، رب کے قرب کے لیے ذبح کرنے سے دریغ نہ کیا، اٹھ کھڑے ہوئے اور چھری بھی چلا ڈالی، لیکن اللہ نے بطور فدیہ ایک مینڈا ان کے لیے بھیج دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا لطف اور کرم تھا۔
اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ابتلاء تھی، ایک آزمائش تھی جس میں وہ پاس ہو گئے۔ اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مزید انہیں اپنا قرب، اپنی خوشنودی عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، قربانی کیجئے۔ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو قربانی جو ہے یہ عید کی نماز کے بعد ذبح کیجئے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایام تشریق ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ان ایام کو فرصت جانیے، صدقہ کیجئے کثرت کے ساتھ، نوافل پڑھیے، جو نیکی کر سکتے ہیں کر لیجئے، کیونکہ دیگر جو ایام ہیں ان کی نسبت ان ایام میں نیک اعمال عند اللہ تعالی زیادہ محبوب ہیں، زیادہ افضل ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور شرف قبولیت کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کیجئے، وقت کو غنیمت جانیے، وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ وقت جب گزر جاتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ زندگی بڑی مختصر اور قیمتی ہے۔ اس زندگی کو دنیا کے یہ جو مال و متاع ہے یا یہ جو عیش و عشرت ہے، اسی میں رہ کر برباد مت کر دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔